میرا نام نجیب اللہ ہے، میرا تعلق ڈسٹرکٹ خیرپور سے ہے۔ میں نے اپنی بنیادی تعلیم پورٹ قاسم کے ایک سرکاری اسکول سے حاصل کی، جس کے بعد پھر مجھے میڈیا میں جانے کا شوق ہوا اور میں نے سندھ یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن کی ڈگری حاصل کی۔ ماس کمیونیکیشن کی ڈگری کے وقت جب میں پڑھ رہا تھا اس ڈپارٹمنٹ میں، تو میں نے انٹرنشپ عبرت اخبار میں کی، جس کے بعد مجھے ریڈیو پاکستان میں ایز اے پروڈیوسر کے طور پہ جاب مل گئی، اور وہ میں نے سرکاری جاب تقریباً 12 سال تک کی۔ اس کے دوران مجھے یہ موقع فراہم ہوا کہ میں نے بہت ساری جو ہے مختلف پرسنلٹیز کے انٹرویوز ریکارڈ کیے، کیونکہ میرے پاس اس وقت کرنٹ افیئر کے ڈسک جاکی کے پروگرام تھے جو میں پروڈیوس کر رہا تھا، اور ریڈیو پاکستان نے میری جو ایک کہتے ہیں نیٹ ورکنگ، اس کو بہت بڑی حد تک بڑھایا۔ اسی کے دوران خوش قسمتی کہہ لیں کہ مجھے بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کا موقع فراہم ہوا ریڈیو کے توسط سے۔ چونکہ میں پروگرام پروڈیوسر تھا، تو مختلف پروگرامز مجھے گائے بگائے ملتے رہتے تھے۔ اسی طرح سے میرے پاس کچھ وقت قانون اور لا پر بھی پروگرام کرنے کے پروڈیوس کرنے کا مجھے موقع ملا۔ جب میں یہ پروگرام پروڈیوس کر رہا تھا تو مجھے کچھ پاکستان کی نامور شخصیات کے انٹرویوز، خصوصاً جو لا سے کنسرن اور وکلا تھے، ان کا انٹرویوز کرنے کا مجھے موقع ملا۔ جب میں نے وہ انٹرویوز کیے تو انہوں نے مجھے دیکھا اور میرے سے جب بات چیت کی، انہوں نے کہا یار آپ کو اس شعبے میں بھی دیکھیں، اگر آپ میڈیا میں کام کر رہے ہیں، اگر وکالت میں آپ آتے ہیں تو اس کے فوائد، کیونکہ وہ ہمارے انٹرویو کا ایک موضوع بھی تھا جس میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کی کہ اگر نوجوان وکلا آتے ہیں تو ان کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس شعبے میں، اور وہ معاشرے کے لیے کس حد تک کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو جب میں نے اس فیلڈ کو ان انٹرویوز کے ذریعے کچھ سیکھا، کچھ پڑھا پھر میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ مجھے بھی اس شعبے میں ضرور کام کرنا چاہیے۔ پھر میں نے وہ نوکری وہاں سے چھوڑ دی ریڈیو پاکستان سے، اور میں نے وکالت کا آغاز کیا کراچی میں، اور میں سندھ بار کونسل میں ممبرشپ لی۔ اب میں کراچی ہائی کورٹ کا یہاں ممبر ہوں، اور وکالت میری یہاں پہ زبردست قسم کی چل رہی ہے۔ اور خصوصاً جو وکالت میں ایک بہت بڑی میری ایک وجہ تھی آنے کی، اس کا یہ ریزن تھا کہ جب ایک آدمی میڈیا میں ہوتا ہے تو وہ معاشرے کے ہر طبقے کو مختلف حوالوں سے کور کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے پروگرام جب پروڈیوس ہو رہے تھے تو وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا مسائل ہیں معاشرے میں۔ تو میری نظر میں اور میرے اساتذہ کرام جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا اس شعبے میں آنے کے لیے، میں نے دیکھا کہ ہیومنٹی کو اگر سرو کرنا ہے تو وہ بیسٹ وے جو ہے وکالت کا شعبہ ہی ہے، جس میں آپ غریب لوگوں کا آواز بن سکتے ہیں۔ جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ہم آبزرو بھی کر رہے تھے کہ پروگراموں کے ذریعے اور لوگوں سے جب ملنا ہوتا تھا ہمارا، کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور کتنی حد تک لوگوں کو جو ہے سالوں سے سال ہو جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں کئی سال، انصاف کے لیے وہ در در کے ٹھوکر کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو انصاف مہیا نہیں کیا جاتا۔ یہ سب صورتحال جب دیکھی میں نے کہا کہ مجھے ضرور اس شعبے میں آ کے اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب پھر میں اس فیلڈ میں آیا، یقین جانے بڑا دکھ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ جب ہم کورٹوں میں کیسز چلا رہے ہوتے ہیں اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں اور ان کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ سارے چیزیں، سارے مسائل میں نے جب میری نظر سے گزرے، میں نے کہا کہ ایز اے ہیومن بینگ جب ایک انسان کے اندر ایک دل دھڑکتا ہے تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں بھی اس طرح کے کام کرنے چاہیے جس سے عام لوگوں کی کچھ بہتری ہو سکے۔ اب یہ شعبہ جو ہے اس میں آپ کو پڑھنا بہت پڑتا ہے، کہ آپ نے نہ صرف قانونی کتابیں پڑھنی ہیں اور صرف قانونی کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا، پھر آپ سمجھیں ایک آپ روبوٹ ہی ہوں گے۔ ایک وکیل کے لیے لٹریچر، ہسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ قانون کے پر اس کو گرفت ہونی چاہیے، تمام معاملات کو اس کو پتہ ہونا چاہیے، اور وہ اس کو خود کو اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں بہرحال اس کے بعد مجھے ایک برطانیہ کے وزیر اعظم تھے، وہ میں نے اس کو کہیں پڑھا تھا، ونسٹن چرچل، جنہوں نے کہا تھا، کسی جرمن صحافی نے شاید سوال کیا تھا ان سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرمن فورسز سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ جو دوسری جنگ عظیم لگی ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کیا ہماری عدالتوں کا نظام کام کر رہا ہے، جس پہ جواب ان کو ملا کہ ہاں بالکل ہماری عدالتیں اس جنگ کے دوران، اس جنگ کی حالت میں بھی ایز اے روٹین کے طور پہ کام کر رہی ہیں، جس طرح سے نارمل حالات میں کام کر رہی تھی۔ تو انہوں نے بڑے فخر سے یہ کہا کہ ہم ضرور جو ہے مقابلہ کر پائیں گے ان جرمنی فورسز کا۔ دوستو، اسی وجہ سے جو انصاف کا ادارہ ہے وہ بڑا اہم ادارہ ہے،
وہ ریاست کا ستون ہے، اور اس جو یہ شعبہ ہے اس پہ آپ دیکھیں نا، اس میں آپ کے پاس ڈاکٹر بھی آتا ہے، آپ کے پاس زندگی کے ہر طبقہ فکر کا آدمی آتا ہے، یہ شعبہ ہر کسی کے مسائل حل کر سکتا ہے، لیکن پھر وہی کہ جسٹس کا نظام کیسا ہونا چاہیے، کیا لوگ جن کو سالوں سال لگ جاتے ہیں انصاف کے لیے، اور لیکن وہ یہ اپنے سینے پہ ایک بوجھ لے کے فوت بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے، اور ان کی ججمنٹ، ان کے آرڈرز وہ نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو یہ کچھ ساری چیزیں تھیں، لیکن نوجوانوں کے لیے پھر بھی میں کہوں گا کہ آپ مایوس نہ ہوں. اس جسٹس کے نظام میں بہت سارے ایسے بھی جج صاحبان ہیں جو بہت زبردست کام کر رہے ہیں، کیونکہ پروسیجر ایسا مشکل بنا دیا گیا ہے اور اس میں امینڈمنٹ کی بہت بہت زیادہ گنجائش ہے.